لیکن ڈاکٹر کے لیے جو سب سے اہم اور پرائم امپورٹنس ہوتی ہے وہ اس کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کا مریض ہوتا ہے۔ جب یہ آئے، انہوں نے ڈی ایکس این کی پروڈکٹس کو استعمال کیا، دیکھا، فائدہ حاصل کیا، مریضوں کو فائدہ ہوا، تو ڈی ایکس این کو پیٹرنائز کیا، اور آج ڈی ایکس این کے سب سے ٹاپ رینک پہ یہ موجود ہے۔ کسی کو پتہ ہے کیا رینک؟ سینئر کراؤن ڈائمنڈ۔ سینئر کراؤن ڈائمنڈ۔ تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں دعوت ہوگا ڈاکٹر صاحب اور ان کی مسز کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ افضل۔ نحمده صلی اللہ وصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب وسیع الزمان صاحب، جناب صلاح الدین صاحب اور ڈی ایکس این ایڈمنسٹریشن سے وابستہ تمام دوست احباب، آپ کی کاوشوں کو سلام۔ آپ ڈی ایکس این پاکستان کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اور تسلسل سے جس طرح سے آپ ہمارے لیے یہ پروگرام سجاتے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا آپ کی تعلیم کے ساتھ۔ جو ساتھی، جو دوست آج پہلی دفعہ ڈی ایکس این کے اس پروگرام میں آئے ہیں، ان کی توجہ کو خاص طور پر میں چاہوں گا کہ وہ میری طرف مرکوز رکھیں۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں خود کو پہچاننے کی، میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں اپنے رب کو پہچاننے کی۔ خود کو پہچان لو، رب کو پہچان لو، اور جو ہمارا سفر اس دھرتی میں ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا نصب العین طے کر لو، ایک دفعہ طے کر کے، اور اس ذات پر یقین کر لو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں ہمیشہ یہ بات بھی باور کراتا ہوں کہ خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے ہی سوال کر رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے سبب پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد خالق کائنات نے جس شخص کو بھی قرۂ ارض پہ اتارا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر اتارا ہے، اور اس توانائی اور انرجی کے ساتھ اتارا ہے۔ لیکن ہم جب اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے وہ مایوس نظر آتے ہیں، بے چین نظر آتے ہیں، تکالیف میں نظر آتے ہیں، بے روزگاری کا ہونا روکتے ہیں، تنگدستی کا ہونا روکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب مایوسی ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو واقعی وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔
وہ نہ جانے کتنے اور لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. مہنگائی ہے، پروڈکٹس بہت مہنگی ہیں، راستے بڑے دشوار گزار ہیں، ان کے پاس منفی الفاظ ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں، وہ کوئی ایک سرا پکڑ کر اپنے کام کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. اور وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی بہت ساری آسانیوں کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں، بہت سی مثالیں قائم کر دیتے ہیں. میرے دوست صلاح الدین بھائی نے میری اپ لائن کا تعارف کرایا کہ میں جنہیں بلا رہا ہوں وہ ہیں تو چھوٹے سے بڑے کام مگر بڑے بڑے، یعنی گلفراز بھائی. گلفراز وہ شخص تھے جس نے مجھے پہلی مرتبہ ڈی ایکشن متعارف کرائی. چونکہ میرے چہرے پر، میری آنکھوں پر ایلوپیتھی کا لبادہ تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ آج کے اس صدی میں اگر کوئی ایڈوانس صحت کے حوالے سے پروڈکٹس ہیں تو وہ ایلوپیتھی ہیں. اور جب آپ کا مائنڈ اس بات پہ سیٹ ہو جائے کہ اس سے زیادہ کوئی ایڈوانس چیز نہیں ہے، یعنی آپ کی منزل کی یا آپ کی کامیابی کی آخری حد آپ کے ہاتھ میں ہو، تو شاید پھر وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا. لیکن جس خالق کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس سے کیا کام لینا ہے. گلفراز متواتر دعوت دیتا تھا، میں سنتا تھا. بس یہ میری طبیعت کا حصہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، کوشش کرتا ہوں. تو واقعی میں منع نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ ہاں میں اس کے لیے کروں گا، اگر اچھا لگا تو ضرور جوائن کروں گا. اور پھر ایک وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جہاں ایلوپیتھی بے بس نظر آئی. کامیابی کے لیے کوئی راستہ چاہیے تھا. بے ساختہ اس شخص کے منہ سے نکلا کہ کوئی تو راستہ ہوگا، تو وہاں گلفراز سامنے آ گیا، جو اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ سر ہماری پروڈکٹس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. اور پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا اور وہاں سے میری ڈی ایکشن کا سفر کا آغاز ہوا. رزلٹ لینے کے بعد تجسس بڑھتا گیا، کیونکہ پازیٹیو رزلٹ ملے، توقع سے زیادہ اچھے رزلٹ ملے. بڑھتے بڑھتے اس سفر میں دلچسپی اس حد تک بڑھ گئی کہ نہ صرف سروس سینٹر میرے علاقے میں شاہ فیصل کالونی میں تھوڑی سی دشواری محسوس ہوتی تھی جب میں لوگوں کو مائل کرتا تھا اور یہ پروڈکٹس وہاں نہیں ملتی تھی، تو ہم نے ایک سروس سینٹر کا بھی اسٹیبلش کیا، اور جس میں میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ متواتر کئی سالوں سے ڈی ایس این شاہ فیصل کالونی اپنی سیل کا ریکارڈ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان میں غالباً ہم ہی یہ اعزاز حاصل کر رہے ہیں. پروگرامز اٹینڈ کرنا شروع کیے. جب نئے نئے لوگوں کو سنا، جیسے آج کے دن آپ دیکھیں نئی بھائی کا انداز دیکھیے، کس خوبصورتی سے آپ لوگوں کو جگایا، لیکن آپ جاگے پھر بھی نہیں، بڑی خوبصورتی سے کہ آپ نے 1-1.5 گھنٹہ یہاں بیٹھ گئے، سن لیا، لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ نے یا تو پتہ نہیں میں کیا الفاظ کہوں کہ کوئی حجت تھی کہ اظہار نہیں کیا، یا واقعی نہیں سمجھا. اگر نہیں سمجھا
تو میں پھر کہوں گا کہ خود کو پہچانو. اگر یہ ڈی ایکس این کا پلیٹ فارم آپ نے منتخب کر لیا ہے تو اس میں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. وجہ کتنے ہی لوگ تھے، کتنے ہی افراد جو آج ڈی ایکس این سے وابستہ ہیں، جیسے سمیر بھائی، صلاح الدین بھائی اور دیگر، سب نے اپنے ٹیسٹیمونیلز ڈسکس کیے. بینگ اے ڈاکٹر میں نے بھی کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے، لیکن اب میں وہ ٹیسٹیمونیلز رکھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. اب کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جس پلیٹ فارم سے آپ وابستہ ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور جو پلیٹ فارم ہے جسے ہم ڈی ایکس این کہہ رہے ہیں اس کے سپلیمنٹ ایک تو سائڈ افیکٹ سے پاک ہے، اور جو اس کی افیکٹونیس ہے، جہاں پر سائنس کے کچھ جو دعوے دار تھے وہاں بے بس نظر آ رہے تھے، اور ہم نے ان پروڈکٹس کی مدد سے ان میں نتائج دیے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے. اب ایسی فیلڈ، ایسے لوگ، ایسا پلیٹ فارم آپ کو میسر آ جائے اور ہم صرف پکنک اور پارٹی تک رہ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ہی سراسر خسارے کا سودا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ 22 کروڑ عوام ہے اور ان کا قرض ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ بیدار ہو جائیں اور انہیں بتائیں کہ جہاں آپ کو بے بسی نظر آئے وہاں ڈی ایکس این کی پروڈکٹ آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو نا امیدی سے امید کی طرف لے جائے گی. لیکن اگر ہم اتنے ہی سن رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد اگر پوچھا جائے کہ شکیل عباسی صاحب نے کیا کہا اور ہمیں نہیں معلوم، اویس بھائی نے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم، فلاں صاحب نے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم، تو 22 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنی گلی کو بھی کنونس نہیں کر پائیں گے. اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خانزادہ کو کراس کرنا تو بہت بڑی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ جو نیچے کے اس رفتار سے اگر چلیں گے تو کیسے کراس کریں گے. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس سے میں بفخر کہہ سکتا ہوں کہ اس سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ طے کر لیں. جیسے غلام مصطفیٰ نے طے کر لیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو آج ہائیسٹ رینک غلام مصطفیٰ کے پاس ہے. آپ طے کر لیں پھر تو یقیناً ہو جائے. لیکن صرف ہم پکنک، پارٹی اور ایسے چھوٹے پروگرامز کی تک سوچ رکھیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کون لوگ ہیں جو ویژن کی بات کر رہے تھے. اتنی چھوٹی ویژن کہ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ آپ کو سننا چاہتی ہے، وہ آپ ان تک یہ میسج لے کر جائیں، بتائیں. دیکھیے ڈی ایکس این کی پروڈکٹس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراؤڈ ایمبیسڈر تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہے. آپ ڈبل ٹرپل بنتے چلے جائیں گے. آگے ایک دفعہ کراؤڈ بن گیا، پھر آپ نے 20 ڈائمنڈ تیار کر کے ڈبل کراؤڈ بن گیا، پھر 20 کر دیے، پھر ٹرپل. یعنی اس طرح سے، کیونکہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں کہ اگر آپ کنزیومر بنا رہے تو وہ یقیناً صحت پا رہے ہیں، اور جب وہ صحت پائیں گے تو وہ خود کام کریں گے. آپ کو وہ کام کریں گے تو آپ تو آگے خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے. کام بہت آسان ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ ان لوگوں کو سنتے ہیں. جب میں نے کام کا آغاز کیا تھا تو مجھے بھی کچھ 2-4 لوگ اس طرح کے ملے تھے
کہ ان کے پاس شکایتوں کا ایک بہت بڑا پلندہ تھا، اور جب وہ انتظامیہ کے ہائی فائی لوگوں میں مل رہے تھے تو ان کے پاس پرپوزلس بہت تھے، اتنے آئیڈیاز تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کمپنی اگر پاکستان کے ان چند لوگوں کے آئیڈیاز پہ چلے تو پوری دنیا میں نہ جانے کہاں پہنچے۔ وہیں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا اور میں نے اپنے لیے خود راستہ منتخب کیا کہ قطع نظر اس بات سے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس کو یہ پروڈکٹ مہنگی لگتی ہے، کس کو سستی لگتی ہے، بس اس کی افاقیت سے مطمئن ہو گیا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ لوگوں کو یہ میسج پہنچانا ہے، لینا نہ لینا ان کی چوائس ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو تو اس میسج کو آگے کنوے کرنا ہے کہ یہ قدرت کی بنائی ہوئی، اس خالق کی بنائی ہوئی ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اور اس خالق نے آپ کو افضل المخلوق قرار دیا ہے، اور افضل المخلوق شعور کی بیان پہ ہوتا ہے۔ شعور آپ کا اس کا خود بتائے گا کہ اس پروڈکٹ میں جان ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ میسج ہی نہیں دیں گے، بات کو آگے لے کے بڑھیں گے ہی نہیں، آگے نکلیں گے ہی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ لوگ بھی فیڈ اپ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے کہ یار اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور ہمیں آج 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہم تو ایک لاکھ بھی نہیں کما پا رہے، یہاں تو 20 50 لاکھوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ تھک رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے واقعی کام کرنا ہے اور اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کام کرنا ہے کہ ہم نے صحت کو پروموٹ کرنا ہے، ہیلتھ کو، لوگوں کو، معاشرے کو صحت مند بنانا ہے، تو پھر ایک دفعہ طے کر لو کہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ پالیسی آپ کی جس پر آپ کام کر رہے ہیں 5 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے نہیں کامیاب ہو رہی، تو آپ دیگر لیڈرز کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سنیں، ان کے ساتھ پلاننگ کریں، لیکن ایسے پروگرامز تشکیل دیں کہ کم وقت میں زیادہ میسج آپ کا لوگ تک جائے۔ فار ایگزامپل لاسٹ جو سیشن تھا صلاح الدین صاحب نے اور مسیح الزمان صاحب نے بہت زبردست رکھا کہ رمضان میں ڈی ایکس این کی پروڈکٹس کا کیا کردار بن سکتا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ رمضان بذات خود اب ان سائنٹسٹوں کو جو صحت کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، شب و روز محنت کر رہے ہیں، وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ تھراپی، جس میں کہ ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، اس میں فاسٹنگ بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ پینے کی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، کچھ تو بالکل کمپلیٹ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، لیکن انہی کی تحقیق کے بعد بہت سارے سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہوئے کہ رمضان سب سے بہترین انٹرمیڈیٹ تھراپی ہے، جو آپ کو کینسر سے بچا سکتی ہے، جو آپ کو دیگر امراض سے بچا سکتی ہے، جو آپ کو ویٹ کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے، جو آپ کو کارڈیک پرابلم سے بچا سکتی ہے، جو آپ کو کڈنی پرابلم سے بچا سکتی ہے، اور جتنے بھی اب انٹرمیڈیٹ تھراپی ایک سامنے ایک علاج کے طور پہ آ رہے ہیں، اگر اس میں ڈی ایکس این جو کہ یہ غذا ہے، سپلیمنٹس ہے، میڈیسنل سپلیمنٹس ہے، اگر اس کا اضافہ کر دیا جائے، آپ کام کریں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے میری رزلٹ ملیں گے۔ آپ بتائیں کہ جو لوگ ویٹ لاس کرنے کے لیے شب و روز محنت بھی کرتے ہیں، میڈیسن بھی استعمال کرتے ہیں، جہاں چھوڑتے وہاں سے دوبارہ ان کو یہ
اوبیسٹی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ڈی ایکسن پروڈکٹس اور رمضان کتنا اچھا آسان سا فارمولا اور کتنا سستا. کہاں مہنگائی کی بات ہوگی، کیونکہ جو میڈیسن لے کر وہ وزن کم کرتے ہیں، جو یہ سپلیمنٹ وہ لیں گے فاسٹنگ کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ سستا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ ہماری فیملیز میں بھی ڈائبٹک ہیں، کاگے کس سے پرابلمس میں ہیں، وہ میڈیسن کس قدر میڈیسن لے رہے ہیں، ان میڈیسنس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ تھراپی پلس ڈی ایکسن پروڈکٹس اور کتنے اچھے رزلٹ ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ میں نے جو اپنی ڈی ایکسن کا آغاز کیا وہ گلفراز کی دعوت پر، اور ایک دم میرا بھی خیر ان چیزوں پر نہیں ہوا تھا. جو ہی جب حکمت الہی سے میں نے یہ ملٹیپل ٹائم بتا چکا ہوں تو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھ سے قدرت نے جب کام لینا چاہا اور جب مجھے رزلٹ مل گئے اور کلیئر ہو گیا، اس کے بعد سے آج تک تسلسل سے کام کر رہا ہوں، اور یہی میری کامیابی کا راز ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ڈی ایکسن میں ایسا کر جاؤں آپ لوگوں کے تعاون سے کہ ایک مثال بنے، اور جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، دیکھیں کراؤن ایمبیسڈر بننا میری خواہش نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ تھا جو میں نے شاید شیئر کیا کہ دوست کرتے ہوں گے، کہ میں فرسٹ ٹائم پہلے ہی سال میں نے TSIP ون کر کے ایک انٹرنیشنل ٹور ون کیا تھا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا پنڈال ہے، یعنی وہ پروگرام تھا کروز پر تھا، اور اس میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، ساری دنیا کے، اور جس طرح سے پذیرائی کی جا رہی تھی ان لیڈرز کی، صرف ایک پاکستان واحد ایسا تھا کہ جو ابھی یہ رینک کسی نے حاصل ہی نہیں کیا تھا. تو وہاں مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ ایسا کیوں؟ یہاں تو اگر بریانی کی بھی کوئی شاپ بنا لیتا ہے تو وہ بھی ایک نام بناتا ہے، وہ بھی لاکھوں میں کماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے گزرے. الحمدللہ پیسہ ہے، مہنگائی کا تو گوبر ہوتے ہی ہماری ہے، لیکن ہم صحت کو جو پرائرٹی میں رکھا ہوا ہے وہاں شاید یہ چیزیں مہنگی لگتی ہوں گی. ورنہ آپ دیکھیے کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، کون سا کھاتے ہیں، ایک دن کی ایک سرونگ پر 25-25 30 ہزار 50 ہزار میں نے خود دیکھا کہ بل پے کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ وہ لمحہ تو مجھے محسوس ہوا تھا، اور میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں چونکہ مجھے تو 1-2 سال ہی ہوئے تھے، 1 سال میں 1.5 سال ہوا تھا، وہ ٹور ون ہو گیا تو میں چلا گیا. تو وہ ادھر میں نے کہا اگر آپ لوگ نہیں کرو گے تو میں ضرور کروں گا. اگر مجھے خوشی ہوگی کہ ایک ہی کیوں آپ سب کیوں نہیں آج پہ کرنا ہے. یہ ڈی ایکسن کا سسٹم، چونکہ میں تو پروڈکٹ پہ کام کر رہا تھا، مجھے تو پروڈکٹس نے بنایا. اگر میں اس مارکیٹنگ پلان کو جو میں اب سمجھ چکا ہوں اور میں نے سمجھ لیا ہے، اگر اس پر کام کروں تو یہ تو 1 مہینے کا کام ہے، سالوں کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کا کام ہے. آپ نے کتنی لائنیں کھولی ہیں؟ 20. سائنس کا کہہ دیا 100 لوگ تیار کریں، 20 ایسے لوگ نکل آئیں گے جو جینیس ہوں گے، جو کام کریں. 80 لوگ ایسے ہوں گے جو سنیں گے، چلیں گے، آپ کی موٹیویشن کو تھوڑا سا دوڑیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر دوڑیں گے، پھر یہ چلتا رہے گا. آپ ان 100 لوگوں میں سے ان کو ٹاسک دیں، ان پہ محنت کریں، اور 20 لوگ نکال لیں کہ یہ لوگ کام کرنے والے ہیں. ان کے نیچے آپ کام کروائیں. آپ ایز اے اپ لائن لیڈر خود کو لیڈر ثابت کریں، انہیں بتائیں
کہ یہ پروڈکٹس، یہ پلانٹ، یہ کس طرح سے، انہیں ٹاسک دیں اور ان کے مائنڈ کو تھوڑا سا اس طرح سے ڈائیورٹ کریں کہ وہ ریسرچ اس پہ کام کریں، ریسرچ ورک کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آسانی سے لوگ لے بھی سکتے ہیں اور اس سے پریونشن پر کام ہو سکتا ہے. ہم بیماری کیوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارے قریب جو ہوتے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں سر فلاں مرض میں کیا دیں، فلاں مرض میں کیا دیں، فلاں میں کیا دیں. اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، مرض خود ہی ختم ہو جائیں گے. صرف ان پروڈکٹس کو پروموٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو استعمال کرائیں. جب رزلٹ مل جائیں گے تو وہ یقیناً. اور جو لوگ، جو دوست احباب کراؤن ایمبیسڈر کی دوڑ میں دوڑنا چاہتے ہیں، جب وہ 20 لوگ یعنی افراد کو فلٹر کر لیں، ان پر کام کرنا شروع کر دیں، بونس بھی بڑھے گا، وہ افراد بھی سامنے آ جائیں گے اور آپ کا اسٹیٹس بھی یقیناً. اگر آپ نہیں کریں گے تو غلام مصطفیٰ ضرور کرے گا. اگر آپ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ پھر ایک نہیں، مجھے پیچھے پیچھے غلام مصطفیٰ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہوگا. پھر ایک نہیں کئی کراؤن پاکستان سے چاہیے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں اس ہال میں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے کراؤن ایمبیسڈر بننا ہے، ڈاکٹر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں چیلنج کیا ہے. اب آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا چیلنج لینا ہے. کون کون تیار ہے؟ جس نے کہا تھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ساری تصویریں یہ بن رہی، بھائی ذرا کیمرے میں اچھے سے لینا، یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. میں آ رہا ہوں اسی طرح آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. اچھا یہ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سن لیا. ڈاکٹر صاحب نے سر جی آپ کے گھر بھی جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بھی جو ہے ماشاء اللہ سے کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ ہیں. بہت نہیں چند لائن ہے، چند الفاظ. وعلیکم السلام. میں کچھ بولوں گی تو غلط ہوگا. سورج نکل چکا ہے، ستارے پیچھے ہی بہت اچھے لگے. یہاں ڈبل انجینئر ہے وہ کر رہا ہے. یہی کام سے بھائی کہ سورج نکل چکا ہے، ستارے پیچھے ہی اچھے لگتے ہیں. سامنے آ کے اپنی روشنی کو نظر آتی نہیں ہے. تھینک یو، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا جی، ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. 10 منٹ کا ہم وقفہ لیتے ہیں. 5:48